بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے فیصلہ آباد کے سہیل نامی پولیس آفیسر کا کارنامہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو میں آگے بڑھیں، نئے دوست جو ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کو آل پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس مجرم کے حوالے سے جس نے 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی اور قتل کیا، ایسے لاتعداد ملک میں واقعات اکثر ہی ہم سننے میں دیکھتے ہیں، مگر یہ ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ اس 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنے کے بعد اس مجرم کو یہ افیسر جو پکڑ کے لا رہا تھا، اس نے اپنے ذہن میں جو ہے جو ایک غیرت کے زیر تحت جو ہے ایک سوچ آئی کہ میں پکڑ کے اس کو آگے دوں گا تو جو ہمارے ملک کا نظام ہے، جو یہاں جو ہے جس طرح قانون بک رہا ہے، ایک دکانداریاں لگی ہوئی ہیں، تو اس کے زیر تحت یہ تو چھٹ کے آ جائے گا، رہا ہو کے آ جائے گا۔ اس کا جو ہے مطلب یا کوئی ڈراتے دھمکاتے گواہوں کو جو ہے سب کچھ کر کے جس طرح ہوتا ہے آ رہا ہے پاکستان میں، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو اس نے اس غیرت کے زیر تحت جو ہے میرا خیال ہے کہ جو وہ سرکاری اسلحہ اس کے اوپر تھا وہ اس نے چلا دیا اور اس بھائی مار دیا۔ اب اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث ہے کہ کیا یہ جو مارنے کا پولیس کی طرف سے مجرم کو مارنے کا اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کا معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اکثر لوگ تو پاکستان کے نظام کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے تو وہ تو بہت ہی اس کو جو ہے مبارکیں اور جو ہے بہت اچھا جیسے جو ہے کارنامہ انجام دیا جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کے حق میں ہیں یہ، مگر قانون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے ہاتھ میں قانون لینا بنتا تو نہیں ہے، مگر جب معاشرہ اس اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ جو ہماری آج کل مقدس عدلیہ کے اندر کاڑی بھیڑیں جس طرح قانون کو بیچے ہوئے ہیں، جس کے سامنے 50 روپے کے پیپر کے اوپر جس طرح قومی مجرم وہ بھگا رہے ہیں جیلوں سے، انہیں جو ہے قانونی طور پہ رائے فرار دیتے ہیں، جو قوم کی تنخواہ کے اوپر قوم کے معاملات، قوم کے اثاثوں کے تحفظ انصاف فراہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو 50 روپے میں جو ہے جیل سے قیدی فرار کرا رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ساری قوم کے سامنے جس طرح کے کردار ادا کیے ہیں، معمولی پیسے کی خاطر جس طرح انہوں نے خون بیچے ہیں، قوم کے مجرم بیچے ہوئے ہیں، تو اس کے سامنے جو ہے تو پھر پبلک صحیح کہہ رہی ہے اس بیچارے کو جس نے یہ جرت کی ہے، یہی سوچتے ہوئے کہ میں اس کی ایف آئی آر اس کے اوپر پرچہ کرتے، اس کو جوڈیشل ریمانڈ کرتے عدالت کے سپرد کروں گا تو جو عدالت کا نظام ہے، جس طرح پہلے ساہیوال کے بچوں کو جو ہے انصاف نہیں ملا، ان کی نظروں کے سامنے ان کے ماں باپ کو بلا وجہ مار دیا گیا اپنی ذاتی کسی دشمنی میں، وہ بھی اسی وقت جو ہے عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ قانون کے ساتھ کوئی کھلواڑ ہی ہوا ہے، عدالتوں نے کیا کرنا۔ تو اس پولیس آفیسر سہیل نامی پولیس آفیسر نے بھی جو ٹھیک کی ہے۔ تو میں ایک بات اور جو ہے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مقدس عدلیہ میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اکثر، ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اگر پولیس نے تفتیش غلط کی ہے، پولیس نے ضمنیاں غلط لکھی ہیں، یا کسی دباؤ کے زیر تحت جو ہے گواہ عدالت میں آ کے مکر گئے ہیں، تو منصف کو بھی قانون اجازت دیتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے بچپن میں یہ واقعات سنتے تھے کہ جج صاحب ملنگوں والا بھیس بدل کے محلے میں آ کے یا قصبے میں آ کے
جہاں کوئی اہم واردات ہوئی ہے تو اس ساری واردات کی اپنے طور پہ تحقیق بہت سارے لوگوں سے کرتے ہوئے، ان کی ساریاں کڑیاں سے کڑیاں ملاتے ہوئے کہ آیا میرے پاس جو فائل آئی ہے اس میں کیا کیا غلطی ہے، کس کی غلطی ہے. تو قانون نے ان ججوں کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ تم اپنے طور پہ بھی جو ہے تفتیش و تحقیق کرتے ہوئے فیصلہ کرو. مگر افسوس ہے یہ تو ٹھنڈے قبروں سے نکلنے کے روادار نہیں ہے. اور ان کے سامنے وہ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ صحیح پیش گوئی کی تھی کہ ان کے سامنے جو ہے تھوڑی سی رقم رکھ دی جائے گی تو یہ شکاری کتے کی طرح بھاگتے ہوئے اس رقم والے کا کام فوراً کریں گے. اور تو وہ صاف ظاہر ہے انہوں نے وہ 50 روپے کے پیپر کے اوپر جو ہے نہ انہوں نے اتوار کی چھٹی دیکھی، نہ انہوں نے دن دیکھا، نہ انہوں نے رات دیکھی. وہ 50 روپے کے اسٹان کے اوپر قوم کا بہت بڑا مجرم جو ہے وہ بگا دیا. اب وہ باہر بیٹھا قوم کا منہ چڑھا رہا ہے. اب میں پوچھتا ہوں، یہ جو حکومت سے پوچھتے تھے کہ اس کے مر جانے کا خان جو ہے ذمہ اپنے سر لے، تو اب قوم بھی ان سے پوچھتی ہے کہ اس کے واپس آنے کا ذمہ اب کون دے گا. بھائی یہ 50 روپے کے اوپر جنہوں نے بھیجا ہے وہ یہ ذمہ لیں گے اپنے سر کہ وہ کہاں ہے مجرم؟ یہ ویسے بنتا ہے، یہ سوال ہے پوری قوم کا آپ راشی قاضیوں سے جو مقدس عدلیہ کے منہ پہ کالک ہو. ہمیں تو تم لوگ کہتے ہو کہ توہین عدالت، اور تم توہین عدالت نہیں کر رہے کہ 50 روپے میں آپ لوگوں نے قوم کا بہت بڑا مجرم جو ہے وہ جیل سے اس کو فراری کروائی ہے. اب وہ باہر بیٹھا پوری قوم کا منہ چڑھا رہا ہے. تو یہ واقعات دیکھتے ہوئے جو ہے اس سہیل نامی فیصلہ آباد کے پولیس آفیسر نے مجرم کو پار کیا ہے کہ یہ آگے جا کے تو اس گندے نظام میں تو یہ اس بیچارے 4 سالہ بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ان کے والدین کو کوئی انصاف تو ملنا نہیں ہے. تو ان کو تو میں ہی مطلب یہ ادھر ہی میرا رب جانے اور میں جانوں. میرا خیال ہے اس نے بڑی جرت کا سامنا کیا ہے اور یہ جرت اس چیز کو راستہ دے رہی ہے جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اہم عہدوں کے اوپر جس طرح غیر مسلم منافق لوگ بیٹھے ہیں، بیرونی لابی کے اشاروں کے اوپر جو ہے اس قوم ملک کو برباد کر رہے ہیں. اس قوم ملک میں ناانصافی سے اور کرپشن سے جو ہے بدحالی کی ہوئی ہے. ان کے لیے بغیر خونی انقلاب کے قوم و ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی جو ہے جو اس نے کیا ہے یہ قانونی انقلاب کے زمرے میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری قوم اس کو ہیرو سمجھتی ہے کہ صحیح کیا ہے اس نے، کیونکہ اس پوری قوم کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم ان منافقوں کو جو اہم عہدوں کے اوپر بیٹھ کے قوم اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں ان کے اسی طرح گریبان پکڑ کے کھینچے، ان کے اسی طرح سر قلم کریں، یا وہ دودھ والے کو موقع کے اوپر اس کا سر قلم کریں جو بچوں کو کیمیکل والا دودھ پلایا جا رہا ہے. ہم اس ملاوٹ والے کو جو ہے اسی وقت اسی فیکٹری میں جو ہے لٹکا دیں جو غلط چیزیں بنا رہے ہیں، ملاوٹ والی چیزیں بنا رہے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے ان ملاوٹوں کو، ان جرائم کو، اس قوم کے اوپر زیادتی کرنے والوں کو موقع کے اوپر فوری طور پہ انصاف دینا بنتا ہے. یہ تو فائلیں لٹکاتے ہیں، ہر فائل کو یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشی کے اوپر پیشی، پیشی کے اوپر پیشی، پیشی کے اوپر پیشی. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس فائل کو پہیے مدعی لگائے گا یا مدعا علیہ آگے لگائے گا. یہ ان پہیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو انتظار میں ان کے پاس فائلوں کی تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہر فائل کو اپنی دکان کی جو ہے قیمتی اشیاء سمجھتے ہیں.
ان کو کیا غرض کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا ظلم ہوتا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اور یہ بغیر خونی انقلاب کے، بغیر قوم کے پریشر کے، بغیر کسی ڈنڈے اور خوف کے یہ سیدھے نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے منکر منافق لوگوں کو جو اپنا حلف اٹھا کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کریں گے خدا کو حاضر ناظر جان کر، اور یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ حلف بھول کے، وہ حلف سے منکر ہوا بندہ، تو پھر اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کا ساری قلم ہونا چاہیے۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔